نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس سے دلوں کا اطمینان، روحوں کو سکون، جینے کا سلیقہ، دنیا میں چلنے کا طریقہ آتا ہے۔ آج 10واں پارہ اللہ رب العالمین جس طرح 9واں پارہ میں سورہ انفال کی ابتدا میں مال غنیمت کے متعلق بتایا گیا، اس میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جان لو مال غنیمت میں جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تاکہ وہ خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ اگر تم ایمان لاتے ہو جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان یعنی بدر کے دن، جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت تم تھے بالعدوۃ الدنیا، قریب کے کنارے پر اور وہ دوسرے کنارے پر تھے، اور تم چاہتے تھے اور تمہارے نیچے وہ لشکر تھا جو تجارت کا سامان لے کر جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں تھوڑی سی ابتدا میں وضاحت بتا دوں۔ یہاں اللہ رب العالمین بدر کے معرکے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان بھی اس تیاری میں نہیں تھے کہ وہ کافروں کے ساتھ لڑیں، اور کافر بھی اس تیاری میں نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں۔ کافر ابو سفیان کا جو قافلہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا تجارت کا سامان لے کے۔ راستے میں مسلمانوں نے سوچا اللہ رب العالمین نے جنگ کی آزادی دی، جنگ کی اجازت دی، اس قافلے کو لوٹا جائے، اور ابو جہل نے بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس قافلے کو بچانے کے لیے آیا۔ مسلمان جنگ کی تیاری میں نہ تھے۔ اللہ رب العالمین یہاں بتاتے ہیں کہ تم ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ تم جنگ کرو، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا کہ جنگ ہو کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم چند منٹوں میں ان کو ختم کر کے چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور پھر یہ ایسا مارکہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس مارکے کا نام یوم الفرقان رکھ دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب بھی تم مارکہ کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو ثابت قدم رہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑے میں نہ پڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے قدم کمزور پڑ جائیں گے، پھر تم کمزوری کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اس وقت شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال، شیطان نے ان کے کام بڑا ان کو مزین کر کے دکھایا کہ بھائی تم پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلو، وہ ڈھول کی تاپ پر اور گانے بجاتے ہوئے بڑے جوش جذبے سے نکل کے، اور شیطان نے بتایا وہ تھوڑے سے ہیں، تم ان کو کچل کر واپس آ جاؤ گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کو اس نے مدد دیکھی تو کہتا ہے انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ جب شیطان بدر کے میدان میں پہنچا، ایک سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ بن کے آیا تھا، جو کہ کفار کا، مکہ میں رہنے والے کافروں کا ایک دشمن قبیلہ تھا۔ اس نے ان کی طرف سے اطمینان دیا کہ تم مکہ میں مسلمانوں کو لڑنے جاؤ، مکہ سے مدینہ میں تمہیں ڈر ہے کہ ہمارا قبیلہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ وہ ایک کافروں کا سردار بن کے آیا، اس نے کہا میں گارنٹی کے طور آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے، میرا قبیلہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ جب وہ میدان بدر میں پہنچا، اس نے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اٹھتی ہوئی دیکھی۔ جب اس نے فرشتے دیکھے تو اس نے کہا میں بری ہوں تمہارے سے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں
نہیں دیکھ رہے اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ جب وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ اللہ رب العالمین نے جب وہ کافر مرے پڑے تھے، جب فرشتوں کی روحیں قبض کر رہے تھے، پھر ان کے چہروں پر مار، ان کی پشتوں پر، پیشانیوں پر مار رہے تھے اور ان کی پشتوں پر مار رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے چکھو اب جلانے والا عذاب چکھو ان فرشتوں کو۔ یہ مطلقاً تمام کفار کے لیے بھی ہے کہ جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اے کافرو، تم سب کا گمان کرتے ہو کہ تم آگے نکل جاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کو کبھی بھی عاجز نہیں کر پاؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا مسلمانوں کو، مومنوں کو کہ اسلام ایک امن کا دین ہے، اسلام امن کا دائی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت آپ تلوار لہراتے ہو اور جب کافر آئے ان کو نہ دعوت دو، نہ ان کو اپنے کسی چیز کی بتاؤ، نہ اسلام کی دعوت دو، نہ ان کو اللہ کے رسول کی باتیں بتاؤ، صرف ان کی گردنیں نہیں اڑاتے جاؤ۔ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جب وہ تمہاری صلح کے لیے آئیں، تمہارے لیے کوئی معاہدہ کرنے آئیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہو، ان سے معاہدہ کر لو۔ ہاں اگر وہ خیانت کریں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کامیاب اور کامران اس لیے ہوئے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت، الفت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈالتے، یہ الفت تو اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ نبی مومنوں کو قتال کے لیے تیار کرو اور ان کو بتا دو اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ شان بخش دی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ انعام کر دیا کہ اگر تم 20 بندے صبر کرنے والے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں 200 کے اوپر غلبہ دے گا۔ اگر تم 100 بندہ صبر کرنے والے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں 1000 پر غلبہ دے گا۔ ہاں اب تم کمزوری دکھاتے ہو، اگر تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم 100 ہوگے اللہ رب العالمین تمہیں 200 پر غلبہ دے گا۔ اگر صبر والے ہوگے، تقوی والے ہوگے، ایمان والے ہوگے تو پھر اللہ کہتے ہیں 20 کو 200 پر غلبہ ہوگا، یعنی ایک کے بدلے 10 بندوں پر غلبہ ہوگا۔ لیکن اگر ایمان کمزور بھی پڑ جائے گا تو یہ مومن کی شان ہے کہ پھر بھی ایک مومن 2 کافروں پر بھاری ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے تمہارے لیے اس کو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ جب بدر کے موقع پر قیدی لائے گئے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ تم ان کو فدیہ لے کے آزاد کر دو یا ان کو قتل کر دو۔ یہ مسلمانوں کا امتحان تھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد فدیہ لینا طے پایا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر یہ اللہ رب العالمین کے پاس لکھا نہ ہوتا، یعنی کہ اسی طرح ہی ہونا تھا، یہی فیصلہ تھا، اگر اللہ رب العالمین کی کتاب میں ایسا لکھا نہ ہوتا، اللہ رب العالمین نے یہ تحریر نہ کیا ہوتا تو پھر تم ضرور عذاب میں مستحق ٹھہرتے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، صحابہ کرام بھی گڑ گڑائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے رب الرحمن کے سامنے روئے کہ مولا ہم سب کو معاف فرما۔ یقیناً مسلمانوں کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو طاقتور کرنے کے لیے کفار سے فدیہ لینا چاہتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ اپنے لیے قیدی رکھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر وہ خیانت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے کافی ہوگا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اپنے مالوں کے ساتھ، جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین کی مدد کرے گا، وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ لوگ اللہ رب العالمین نے پھر آگے بتایا کہ وہ ضرور مدد کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اسی سورہ میں پھر بتاتے ہیں کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن ان کے معاملات کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین، یہ سورہ بسم اللہ کے بغیر اس کی ابتدا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اور محققین کے نزدیک اس سورہ کی شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ انفال کا اور سورہ توبہ کا مضمون ایک جیسا ہے، لیکن ہمارے لیے زیادہ اتھینٹک بات یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
کبھی بھی اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، نہ اس سورہ سے پہلے کبھی بسم اللہ لکھی گئی، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں تلاوت کی جاتی۔ یہ سورہ ڈائریکٹ براءۃ من اللہ ورسول، یعنی ابتدا اس کی یہاں سے ہی ہوتی ہے۔ تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس کی ابتدا اس کے مضمون سے ہوتی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس میں اللہ رب العالمین اعلان براءت کر رہے ہیں، علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آج کے دن اللہ رب العالمین کے تمام معاہدے ختم، مشرکوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام آج کے دن ختم کر دیے گئے ہیں۔ ان کو مہلت دی گئی ہے 4 مہینے کے اندر اندر فتح مکہ کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر مکہ چھوڑ دو، مکہ خالی کر دو۔ اللہ رب العالمین مشرکوں سے مکہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 8 ہجری میں ابھی حنین کی جنگ سے واپس لوٹے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج نہیں کر سکے۔ 9 ہجری کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں قافلے کو بھیجا حج کے لیے، اور جب اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بھیجا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو کافروں کو، ہاں وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں اور ان کے معاہدوں کی مدت باقی ہے اور وہ اپنے معاہدے پورے کرتے ہیں، انہوں نے اس دوران کبھی اپنے معاہدے کو توڑا نہیں، اپنی مدت کو پورا کرے، اور اس کے بعد وہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، یا تو وہ اسلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین جنت کی ضمانت دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جنت کے وارث بن جائیں گے، یا پھر وہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حج کے میدان کے اندر۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، صحابہ کرام پوچھتے اب کیا اعلان لے کے آئے ہیں؟ ان کے 4 قسم کا اعلان ہے۔ سب سے پہلے آج کے بعد کفار مشرکین ننگا طواف نہیں کریں گے، آج کے بعد ان کو حج کی اجازت نہیں ہوگی، 4 مہینے کے اندر اندر ان کو مکہ چھوڑنا ہوگا، 4 مہینے کے بعد صرف وہی رہ سکیں گے جن کے معاہدے کی کچھ مدت باقی ہے۔ جب ان کی بھی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو مسجد حرام سے نکلنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسا بندے، وہ بندے جو کہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانے والے کیا ان بندوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مانتے ہیں، اپنا حاکم مانتے ہیں، اپنا مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ رب العالمین اگر یہ اپنے معاہدے اپنے معاملات سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں مومنوں مسلمانوں، اللہ رب العالمین کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، انہوں نے جو بھی مسجد کی خدمت کی، مسجد حرام کی خدمت کی، حاجیوں کو پانی پلاتے رہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے اعمال تھے، اگر اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سارے اعمال ضائع ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ مومنوں مسلمانوں جو تم ایمان لے آئے ہو، مومنوں میں ایک وہ گروہ تھا، مسلمانوں میں وہ گروہ تھا جو بھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آج کے بعد تمہارا ان کے ساتھ میل جول ختم، تم ایمان والے ہو، تمہاری یہ نشانی ہے، وہ کافر ہیں ان کی وہ نشانی ہے، خواہ وہ تمہارے باپ ہو خواہ وہ تمہارے بھائی ہو، آج کے بعد تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ادھر ہمیں یہ بات کی نصیحت ملتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، قرآن و سنت کی بات آ جائے تو پھر رشتہ داریاں، برادریاں، عزیز و اقارب، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ اسلام کا اور کفر کا آ جائے تو پھر باپ بھی ایک سائڈ پہ، بیٹا بھی ایک سائڈ پہ، بھائی بھی ایک سائڈ پہ۔ اللہ مزید فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی
حتى یأتی اللہ بأمرہ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جس کے کھو جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے مسکن، تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو پھر انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا، اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر ادھر اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کا واقعہ بتایا کہ جب اللہ رب العالمین نے غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، حنین کا میدان تھا، یہ 10 زیادہ تعداد میں تھے، کفار تعداد میں کافی کم تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں گمان آیا کہ جب ہم تھوڑی تعداد میں تھے، کافر زیادہ ہوا کرتے تھے، ہم تو تب بھی ان کو ہرا دیتے تھے کہ 4000 کے بدلے 3000 کے بدلے میں 1 لاکھ کافر بھی آئے تو اللہ رب العالمین نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی کہ ایک اگر مسلمان کے حصے میں 33 بندے آتے تھے، اللہ رب العالمین نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا مسلمانوں کے دلوں میں گمان آ گیا، پھر مسلمانوں نے ادھر مال غنیمت کو جب چننا شروع کیا تو وہ کافر بڑے شاطر تھے، بہت زیادہ تیر انداز تھے، انہوں نے تیر لگا کے مسلمانوں کا نشانہ لگانا شروع کیا، مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری بہادری کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، مسلمان سارے تتر بتر ہو گئے، اکیلے اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے آواز لگا رہے تھے، ان النبی لا کذب وابن ابن المطلب، وہ لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں، میری بات بھی سچی ہے، میرا خون بھی سچا ہے، میرا خون بھی پاک ہے، میری بات بھی سچی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پورے نسب کے اندر، میرے پورے خاندان کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو حلال طریقے سے نہ پیدا ہوا ہو، ان النبی لا کذب وابن ابن المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میرا خون بھی پاک ہے، میں ابن مطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر اکٹھے ہوئے، پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، پھر اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی کہ تم زیادہ ہو یا تھوڑے ہو، تمہاری کامیابیاں اللہ کے فضل کے ساتھ مشروط ہے، اللہ کے فضل کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مسیح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی افواہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کا ان کو کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ رب العالمین یہاں بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے جو مولوی تھے، یہودیوں کے جو راہب تھے، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، وہ اکٹھا کرتے تھے سونا چاندی اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کے توق بنا کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے دائیں بائیں اور ان کی پشتوں پر اور لٹکائیں گے، اور ان کو اس کا عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم مال اکٹھا کرتے تھے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، لوگوں سے باطل طریقے سے ان کو لیتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین جب ان مسلمانوں نے حنین سے فتح حاصل کی، تبوک کا وقت آیا، مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا ذہن تھا کہ تبوک کے موقع پر فصلیں ہماری تیار پڑی ہیں، گرمی بڑی شدید ہے تو ہم جنگ کے لیے نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومنو، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راستے میں؟ دنیا کے مال کے بدلے میں تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے؟ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے، آخرت کے بدلے میں نکلو اللہ کے راستے میں۔ اگر تم نہ نکلے تو اللہ رب العالمین تمہیں بدل کر کوئی قوم لے آئے گا یا تمہارے اوپر ضربے لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پھر بتاتے ہیں کہ مسلمانوں، مومنوں، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو۔ پھر مسلمان نکلے اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین ان پر رحمت کی کہ مسلمان جب میدان جہاد کے اندر گئے تو کفار نے مسلمانوں کے وہ مار کے جب یاد کیے، اس ٹائم جو مار کا تھا پورے یہودی، عیسائی، مشرکین اور پھر تمام دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئی تھی۔ جب مسلمان ان کے لیے بھی مارکا کے لیے آ گئے، وہ ڈر گئے کہ اللہ رب العالمین کو کیسا بلا کا ایمان دیا ہے کہ یہ آج پوری دنیا سے بھی ٹکرانے نکل آئے ہیں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ
کہ واقعی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہے، یہ پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے نکل آئے ہیں، اللہ رب العالمین کو کامیاب کامران کرے گا۔ جب وہ تھوڑے سے مسلمان پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے نکلے تو پھر اللہ رب العالمین نے بغیر جنگ کے ان کو فتح یاب کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو وہ واقعہ کہ جب آپ نے ہجرت کی، آپ غار میں تھے اور آپ اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ ہجرت کا واقعہ بھی یاد کروایا کہ جب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ آپ غمگین نہ ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سورہ کے اندر حنین کا واقعہ ذکر ہوا، اس سورہ کے اندر تبوک کا واقعہ ذکر ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین آگے منافقوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پھر بتایا، مومنوں کو بتایا کہ کیا تمہارے پاس نوح علیہ السلام کی، عاد علیہ السلام کی، سمود علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور اصحاب مدین کی جو واقعات ہیں ان کو یاد کرو۔ پھر اللہ بتاتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایک بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ مومن ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی مفصل طریقے سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ۔ اب منافقوں کے لیے تھوڑی سختی کیجئے، یہ بار بار آپ کے پاس ہیلے بہانے جو لے کر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نفاق آپ پر واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے لیے فرما دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے پیغمبر جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ استغفار کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں۔ یہ بات یاد رکھے گا، عرب کے اندر جب 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 70 مرتبہ کا 70 مرہ کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد، اب کوئی لیمٹ نہیں رہ گئی۔ 70 سے مراد نہیں ہے کہ 70 سے آگے 71 72 اس طرح آگے سسٹم نہیں چل سکتا۔ عرب کے اندر 70 سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک طرف 70 ماہیں ہو اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی ذات ہو، اتنا پیار ہے۔ 70 سے مراد لا تعداد ہے، لا تعداد ماہوں سے زیادہ پیار۔ یہاں اللہ رب العالمین نے لا تعداد دفعہ استغفار کرے، پوری زندگی بھی استغفار کرے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرتا۔ اور اس کی مثال یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے 70 مرتبہ کا کہا، اگر اللہ نے 71 مرتبہ پہ معاف کر دینا ہوتا تو میں عبداللہ بن ابی کا 71 مرتبہ جنازہ پڑھایا تھا۔ اس کا مطلب لا تعداد ہے، لا تعداد ہے کہ اس سے جتنا مرضی اس کے آپ جنازہ پڑھائیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ پھر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کر اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ یہ 10واں پارہ ہے، 10ویں پارے کے اختتام کے بعد پھر اللہ رب العالمین 11ویں پارے میں بتا رہے ہیں یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ جو منافقین تھے جب آقا علیہ السلام جہاد سے واپس آتے تو پھر اپنے عذر پیش کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کو بتا دو آج کے بعد تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تمہاری خبر دے دی ہے مجھے اور تمہیں عن قریب لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے، جو ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں قیامت والے دن تمہارے عملوں کی خبریں دے گا۔ آج کے بعد تمہارا کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام میں سے بھی وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا۔ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ کے لیے جائیں لیکن ان کی سوچ تھی کہ میرا گھوڑا تیز ہے، میں 1 دن بعد بھی چلا جاؤں گا، 2 دن بعد بھی چلا جاؤں گا۔ مسلمانوں سے 3 صحابہ کرام جو ایمان کے پختہ تھے، خالص ایمان والے تھے، اسی سورہ کے پیچھے یہ 9ویں پارے میں اللہ رب العالمین ان کو بتاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان کر دیا۔ جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ان کا یہ امتحان بھی تھا، 3 مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا۔ کفار نے ان کو اپنی سلطنتوں کی دعوت دی لیکن وہ اللہ کے سامنے روتے رہے اور وہ روتے کہ یا اللہ آج ہماری قیمتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں،
مولا ہمیں معاف کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے رات کے وقت ان کی معافی کا اعلان کیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو معافی کا بتایا کہ میرے صحابہ اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان میں کچھ منافقین میں کچھ شہری لوگ تھے، کچھ دیہاتی لوگ تھے۔ جو دیہاتی لوگ تھے وہ اپنے نفاق کے اندر بڑے پختہ تھے، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنا اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ بھٹیک پڑ گئی ہے، کوئی چٹی پڑ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے تھے کہ بہت برا ان کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بتایا کہ جو عراقیوں میں سے ایمان لائے اللہ رب العالمین کے اوپر اور وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سے دعا کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنی رحمت سے جنتوں میں نازل کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے جو ایمان میں سبقت لانے والے مہاجرین تھے، انصار تھے اور جو ان کے ساتھی تھے نیکی کے اندر، وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا تقوی پرہیزگاری مہاجرین کے ساتھ اور انصار کے ساتھ تھی، اللہ رب العالمین ان کے لیے رضات کا اعلان کیا، ان کے لیے جنت کے وعدے کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے نہریں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کفار نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں چلنا شروع کی، منافقین نے بھی مسلمانوں کے ایک طرف سے یہود گھیر رہے تھے، دوسری طرف سے کفار گھیر رہے تھے، بلکہ یہودی اندر بیٹھ کر سازشیں کر رہے تھے، کفار باہر سے گھیر رہے تھے، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے اندر ایک اپنی مسجد بنا دی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ان کی مسجد کا مقصد یہ تھا، وہ مسجد میں مورچہ بنانا چاہتے تھے کہ جب باہر سے طاقتیں مسلمانوں پر حملہ کریں گی اندر سے ہم حملہ کریں گے، ان مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا ارادہ بتایا اور اللہ رب العالمین نے یہودوں کو بھی جب انہوں نے بار بار اپنی عہد شکنی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی مکہ سے بدر کروا دیا، اور پھر جو یہودیوں کے گروہ نے زیادہ سازشیں کی ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور مومن کو اپنا آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، یا اللہ رب العالمین سے خریدتے ہیں۔ وہ مومن اپنی جانوں کے بدلے اپنے مال کے بدلے اللہ کی جنت، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا وہ شہید کر دیے جاتے ہیں یا وہ کافروں کی گردنیں اتارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، یہ وعدہ اب کا نہیں ہے، یہ تورات میں بھی مسلمانوں کی نشانیاں تھی، انجیل میں بھی تھی اور قرآن میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کے لیے کچھ خوشخبری ہے اچھے گھر کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھائی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ رب العالمین کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر صحابہ کرام کو میں نے بتایا جو پیچھے رہ گئے تھے کہ ان کا بتایا وَالَثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ان کے لیے دنیا تنگ ہو گئی تھی، وہ اپنے گناہ کی وجہ سے، پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، حالانکہ زمین بہت کشادہ تھی اور ان کے نفس ان کے لیے تنگ ہو گئے تھے اور انہوں نے گمان کر لیا تھا اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا وہ پریشانی میں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ، ان کو توفیق دی اور ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ قتال کرو۔ اللہ رب العالمین بار بار اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے کافروں کے ساتھ قتال کا بتایا، پھر بتایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اللہ رب العالمین نے بھی ان کی ناپاکی کو زیادہ کر دی ہے، یہ اسی ناپاکی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومنو تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں یہ بڑے حریص ہیں، جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے یہ نرم ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم سارے معاملات سے باز آ جاؤ گے فَقُلْ کہہ دیجیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے مگر وہی، اسی پر توکل میں کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ یونس
اس سورہ میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ نشانیاں محکم کتاب کی ہیں، یہ بڑی مضبوط کتاب کی نشانیاں ہیں. اس مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والا بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کافر حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے بندے پر وحی کی جو انہی میں سے ہے اور وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ان کی سچائی ہے اور کافر کو کھلا جادوگر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی کبریائی بتاتے ہیں کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ کے پاس کوئی سفارشی نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے سورج بنایا، روشنی دی، چاند بنایا، ان کی منازل طے کی، کوئی اپنی منزل سے پہلے آگے پیچھے نہیں آتا. پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم اس لیے نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، جہنم اس لیے کہ حق آنے کے بعد اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے عملوں کے سبب وہ جہنم میں جائیں گے. اور جو مسلمان ہیں اللہ رب العالمین کو ہدایت دی ہے ان کو جنتیں ملیں گی، اور وہ جنت میں جو ان کی دعوت ہوگی، ان کی پکار ہوگی، وہ سبحانک اللہ ہوگا. اور ان کا جو تحیہ ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے وہ السلام علیکم ہوگا. اور ان کی جو آخری پکار ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین. جو ملیں گے سلام کہیں گے، جدا ہوں گے تو الحمدللہ پڑھیں گے. پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمان جس طرح خیر کے لیے جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے لیے برائی میں جلدی کرتے ہیں ان کے گناہوں کے بدلے. اللہ رب العالمین یہ ہم سب کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے کوئی چیز طلب کرتے ہو، کوئی نعمت مانگتے ہو، اگر نعمت لیٹ ہو جاتی ہے تو بے صبری نہ کرو. اللہ کہتے ہیں اگر میں بھی اسی طرح جس طرح تم جلد بازی کرتے ہو، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر اللہ رب العالمین کی جلد بازی کرے نا تو پھر تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر تم عذاب کو پہنچ چکے ہوتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا پہلوؤں پر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب اللہ اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی رب کو پکارا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں چلو زمین میں دیکھو اللہ رب العالمین نے کیسا مجرموں کا علاج کیا، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر اللہ نے مسلمانوں، مومنوں تمہیں خلیفہ بنایا زمین پر، لننظر کیف تعملون، تاکہ اللہ دیکھ سکے تم کیسے عمل کرتے ہو، تم زمین پر اللہ کا نظام کس طرح قائم کرتے ہو. کافر پیشکش لے گیا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس کہ آپ قرآن کو بدل دیں، اس کے تحریف کر دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کلو شاء اللہ ما تلوتہ ولا ادراکم کلو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. میں نے تمہارے درمیان اتنی عمر گزاری تو مجھے ایسا سمجھ لو میں کوئی خیانت کرنے والا ہوں، تو تم تو مجھے خود صادق اور امین کا لقب دینے والے ہو، تو مجھے یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن دیتا ہے میں اس پہ خیانت کروں. تحقیق میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے اس سے پہلے جب نبوت کی بات نہیں تھی. 40 سال آقا علیہ السلام اپنی زندگی کا حوالہ دے کے بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بلکہ اللہ خود کہتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حوالہ دیجئے کہ میں نے تمہارے درمیان پہلے زندگی گزاری. کہتے مجھے خائن سمجھتے ہو، مجھے خیانت کرنے والا سمجھتے ہو. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھے. اللہ کہتے ہیں پھر یہ جو شریک بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہمارے سفارشی ہے. اللہ کہتا ہے تم ایسے معاملات کی ہمیں خبر دے رہے ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمام معاملات سے پاک ہے. پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ وہی تمہارا رب ہے جب تم سمندر کا سفر کرتے ہو خشکی کا طریقہ اور تم ہوتے ہو اپنی کشتیوں میں، جب تمہارے پاس کوئی پاکیزہ ہوا ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے تم خوش ہوتی ہو، جب سخت ہوا آتی ہے اور پھر جب تم موجیں پکڑ لیتی ہیں تم ان کے اندر گھیر لیے جاتے ہو. پھر تم اللہ رب العالمین کی اپنی دعوت کو خاص کرتے ہو، پھر خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو. پھر اللہ رب العالمین سے کہتے ہو کہ اللہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ تم ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. جب اللہ تمہیں نجات دیتے ہیں پھر تم بغاوت کرتے ہو بغیر حق کے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہے. پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے تمہیں اٹھانا ہے. پھر اللہ رب العالمین جو رزق دیتے ہیں آسمان سے، اللہ رب العالمین مالک ہے.
اللہ رب العالمین زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی شریک ہیں یہ کسی کو فائدہ اور نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. پھر اللہ رب العالمین آگے بتاتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے عملوں سے بری، تم میرے عمل سے بری. قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون کیسے عمل کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کیا سننے والے اور دیکھنے والے جو عقل نہیں رکھتے وہ دیکھ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. پھر ہر امت کے لیے رسول ہے. جب آج رسول ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ ہم پہلے سن چکے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا قصہ بتایا جو پہلے بھی تفصیل سے ذکر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب سنتے ہیں سناتے ہیں اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا